الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح أنا ابن ذبيحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات مصلیان کرام، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تعریف جس نے ہمیں اور آپ کو ایک لمبے عرصے کے بعد یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنایا کہ ہماری اور آپ کی حاضری اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرما کر اس حاضری کو کل آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ کا موضوع ہے قربانی یعنی عید الاضحیٰ، اور جب قربانی کا بیان ہو تو یہ ناممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو۔ ایک ایسا نبی جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر میں آزمایا، عرب کے کھلے میدان میں آزمایا،
اپنی بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے آزمایا، جس کو اللہ رب العالمین نے نمرود کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہونے کی صلاحیت عطا فرمائی اور وہاں پر بھی آزمایا، فلسطین میں آزمایا، اسپین میں آزمایا، مصر کی سلطنت میں آزمایا گیا۔ ایک ایسا نبی جس کی پوری زندگی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف پہلوؤں پر اور مختلف ان کے زندگی کے گوشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی ہے، اور سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں، جب اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا اور جب اس بچے کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اترتی گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 8 سال کے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے پھر سے آزمائش لینا چاہی، اور ذی الحجہ کے 8ویں تاریخ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام محو خواب ہوتے ہیں، سوتے ہیں، تو خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم کچھ صدقہ کرو۔ حالانکہ ان کی آزمائش جو ہے سارے کامیابی سے آپ گزر چکے تھے، اس کے باوجود بھی اتنی قلق تھی دل کے اندر کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات کے بعد بھی رات کو اٹھ کر تہجد کی حالت میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ ایک ان کی زندگی تھی کہ سب کچھ پا کر بھی ڈرتے تھے، اور ایک ہماری زندگی ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ چنانچہ خواب میں دیکھا کہ کچھ صدقہ کرو میری راہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوتے ہیں دوسرے دن، تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میری یہ قربانی، میرا یہ صدقہ قبول ہو جائے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر جب 8ویں تاریخ کو آپ سونے جاتے تو یہی خواب اللہ رب العالمین نے دوبارہ دکھایا کہ ابراہیم میری راہ میں کچھ صدقہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ پہلے میں نے 100 اونٹوں کا صدقہ کیا، اللہ رب العالمین اس سے جو ہے مطمئن نہ ہوئے، تو ہو سکتا ہے میرے جانوروں میں کچھ کمی رہ گئی ہو، تو انہوں نے بہترین عمدہ قسم کے اونٹوں کو جو ہے اللہ کے راہ میں پورے 100 اونٹ قربان کیے دوسرے دن۔ اور پھر یہی خواب تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اے ابراہیم، تمہیں سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے، تمہارے دل کے قریب ہے، اس چیز کو میرے راہ میں قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ چیز نہیں بلکہ روح ہے اور جان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں تیار کر دیجئے، اچھے کپڑے پہنا دیجئے، آج ہمارے بہت قریبی اور بہت عزیز دوست کے یہاں جا رہے ہیں، دعوت کو چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ماں کا دل ہے، محبت ابل پڑے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جانے سے روک دے، اس لیے آپ نے جو ہے بہانہ بنایا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آپ کو تیار کیا، خوشبوئیں لگائی، کاجل پہنایا، اچھے لباس میں، عمدہ لباس میں جو ہے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ رخصت کیا۔ اب شیطان نے دیکھا کہ جس انسان کے لیے ہم راندہ درگاہ ہو گئے، جس انسان کے واسطے ہمیں جنت سے نکال دیا گیا، فرشتوں کی سرداری سے نکال دی گئی، وہ انسان تو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہو جائے گا، یہ عمل ہو گیا تو شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس حال میں آیا کہ بہت بڑا بزرگ کی شکل بنا کر آیا، لمبی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اور جو ہے جبے کے ساتھ، لمبے جبے کے ساتھ اور بہترین عصا کے ساتھ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل اپنے والد محترم کے ساتھ کسی دوست کے یہاں جو ہے دعوت میں گئے ہیں۔ تو یہ سوال کا جواب سننے کے بعد شیطان جو ہے وہ اندر سے اس بات پر مجبور ہو گیا کہ سچ بات جو ہے وہ بیان کر دی جائے۔ شیطان بھی کبھی کبھی مجبور ہو کر سچ بول لیا کرتا تھا، لیکن آج انسان جھوٹ بولنے میں اتنی سبقت لے جا چکا ہے کہ شیطان بھی جو ہے شرما جائے۔ کیا سچ بولا شیطان نے؟ شیطان نے کہا کہ اے حاجرہ، اللہ نے تیرے اسماعیل کی قربانی چاہی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے کہ تمہارے سب سے جو عزیز چیز ہے اور نفس ہے اس کو میرے راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے لخت جگر کو، تمہارے دل کے ٹکڑے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اور روک لو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گی اور تمہارا بچہ جو ہے جا بجا اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جائے گا۔ بھلا کوئی ایسا بھی کرتا ہے کہ اتنی کافی عمر میں اللہ نے تمہیں اولاد دیا اور اس اولاد کی تم قدر نہیں کر رہی ہو؟ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام رونے لگتی ہے۔ شیطان کو لگا شاید میرے باتوں کا اثر ہو گیا، رونے لگتی اس بات کے اوپر کہ اللہ، کہ اگر تو مجھ سے مانگتا ایک اسماعیل کیا، اگر لاکھوں کروڑوں اسماعیل میرے پاس ہوتا، میں تیرے خوشنودی کے واسطے تیرے راہ میں ان تمام بچوں کو میں قربان کر دیتی۔ تو شیطان اس بات سے جو ہے اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ شیطان کہنے لگا اے حاجرہ تمہیں غم نہیں، کالعین مردود، بند کر اپنی کال و کیل، میں بھی تیار ہوں اور میرا اسماعیل بھی تیار ہے۔ چنانچہ کنکری مار کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس شیطان کو وہاں سے بھگایا۔ تو شیطان کو ایک جگہ سے ناکامی ملی، اور دیکھیے کہ شیطان عورت کے پاس پہلے کیوں گیا؟ شیطان عورت کے پاس اس لیے گیا کہ شیطان کو اس بات کا اچھا خاصا علم ہے کہ مرد کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے، کوئی چیز جھکا سکتی ہے تو وہ عورت ہے۔ لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام نے
کنکری مار کر یہ بات ثابت کر دی کہ امت محمدیہ کی جو امہات بنات ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو مائیں ہیں، وہ بھی مردوں سے کم نہیں ایمانیات کے معاملے میں۔ آج وہی چیز جب ہم جاتے ہیں حج کو تو کنکری مارتے ہیں شیطان۔ اللہ رب العالمین نے ایک سنت بنا دیا، اب وہاں سے لتار کھا کے شیطان جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ معصوم ہے، میری میٹھی میٹھی باتوں میں شاید آ جائے گا، اور جا کر جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے کہتا ہے شیطان، اے اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ننھی ننھی ہونٹوں سے کہتے ہیں کہ اے بزرگ، میں اپنے والد محترم کے ساتھ جو ہے اپنے کسی خاص دوست کے یہاں جا رہا ہوں، وہاں جو ہے دعوت کا انتظام ہے، دعوت کا انتظام کیا گیا ہے، خوب سیراب ہو کر میں جو ہے کھاؤں گا۔ شیطان کہتا ہے اسماعیل، تمہارے والد تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنے والے نبی تھے، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے نبوت کی نور رکھی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے مردود، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو جو ہے قربان کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، قتل کرتا ہے؟ تو شیطان مجبور ہو گیا سچ بولنے پر کہ اللہ نے خواب میں تیرے والد سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جا بجا تیار ہو گئے اور خوش ہو کر کہنے لگے کہ اگر اللہ کی خوشنودی اس عمل میں ہے تو میرے پاس اگر 100 روحیں ہوتی، ان تمام روحوں کو میں اللہ کے خوشنودی کے سامنے قربان کر دیتا۔ پھر وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکڑی مار کر اس شیطان لعین کو وہاں سے جو ہے در بدر کیا، اور اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے، ابراہیم 80 سال کی عمر میں اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اور اتنی خوبصورت اولاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا شیطان، اتنی خوبصورت اولاد کو تم اللہ کے راستے میں قربان کر دو گے؟ کیا یہی دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، تم غلط کرنے جا رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے شیطان مردود، یہاں سے دور ہو جا اور میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، اس حکم کو پورا کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکڑی ماری، لہذا جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہاں کہاں کنکڑی مارتے ہیں۔ یہ تمام حضرت حاضرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی عمل کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے کالی کرنے والے، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب دو جہان کے رب کے واسطے ہے۔ ایک مومن کی زندگی یہ اللہ کی امانت ہے، موت اگر آتی ہے تو اللہ کے طرف سے آتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اور کوئی اسباب اس میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ اے میرے حبیب آپ اپنے ماننے والوں سے اور ایمان والوں سے یہ بھی بتا دیجئے کہ ان تمام اعمال کا دار و مدار شرک کی زوال ہے۔ اس زمانے میں آج بھی ہے،
اور نعوذ باللہ بہت سارے لوگ صاحب کلام ہو کے بھی، صاحب ایمان ہو کے بھی شرک و بدعت میں مبتلا ہے۔ تو چونکہ اس زمانے میں کچھ زیادہ ہی تھا تو کہا لا شریک لہ، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی شرکت نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے واسطے ہو رہا ہے۔ میری پیشانی اگر زمین پر ٹیکی جاتی ہے، اگر میں سجدہ کرتا ہوں تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، اس میں دنیا حائل نہیں ہے، اس میں دنیا کی کوئی چیز حائل نہیں ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے دنیا کی کوئی اور شے ہو، وہ اس میں حائل نہیں ہے، صرف اور صرف میرا سجدہ اللہ کے واسطے ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ حکم مجھے اس لیے دیا گیا ہے تاکہ میں دنیا کا پہلا فرما بردار بن سکوں۔ اب اس کے پیچھے پوری امت فرما برداری کے لائن پر ہمارا چل رہی، تو دونوں باپ بیٹے کے درمیان یہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مینا پر پہنچے، اب دیکھا کہ اب تو ہم بہانہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں جو دعوت میں لے جا رہے ہیں، جہاں پر کا آپ نے ارادہ کیا وہاں پہنچنے کے بعد کہا اے میرے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، اور اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں اللہ کے واسطے، اللہ کے راستے میں، تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ کس بیٹے کو کہہ رہے ہیں؟ جو آنے والا نبی ہے، جس کے پیشانی کے اوپر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چمک رہی ہے، اس بیٹے سے ایک باپ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے تو ایسا حکم ہوا ہے۔ تو بیٹا بھی فرما بردار تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی، رہی میری بات تو انشاءاللہ من الصابرین، کہ اللہ نے اگر چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ ابا کیا میں آپ کا بیٹا نہیں، اللہ کے اوپر آپ نے توکل رکھ کر کہا، وہاں پر بھی ایمان کو ظاہر کیا، میری ذات سے کچھ نہیں ہونے والا، اگر اللہ نے یہی فیصلہ کیا ہے، اگر اللہ یہی چاہتا ہے تو میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ اب آگے گفتگو ہو رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابا حضور، آپ جو جس حکم کی بات کہہ رہے ہیں اس تعلق سے کچھ درخواست ہے، کچھ پروگرام ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیان کرو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اسی چیز کو قرآن نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے والد محترم، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، میں آپ کا لخت جگر ہوں نا، اگر آپ مجھے ذبح کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی محبت جو ہے وہ چھلک پڑے، لہٰذا جب مجھے آپ قربان کرنے جائیں تو آپ مجھے اوندھے منہ لٹا دیں، یعنی منہ کو زمین کے جانب کریں اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ، اور پٹی باندھ کر میرے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے، تاکہ درد کے مارے میں ادھر ہاتھ پاؤں نہ ماروں اور آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، بیٹا جا رہا ہے، باپ قربان کر رہا ہے اور بیٹا اس دنیا سے جانے والا ہے، اس وقت بھی خیال آ رہا ہے کہ باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟
جس باپ نے ہم نے دنیا دکھایا، جس باپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم بڑے بڑے دفتروں میں نوکریاں کر رہے ہیں، جس باپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم بڑے بزنس مین بن گئے، جس باپ نے ہمیں اس دنیا میں لا کر دنیا کی اچھی اور بری چیزوں کی تمیز دی، اس باپ کی عزت آج ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا، چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا حضور لگتا ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوئے، لہٰذا آپ مجھے اوندھے کے علاوہ سیدھے لٹائیے۔ بہت طویل گفتگو، آئندہ جمعہ میں گفتگو کریں گے، کچھ مسائل بھی بیان کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو جانور بھی خریدنا ہے۔ یہ حکایت جو ہے اس کو آگے بیان کریں گے آئندہ ہفتہ، لیکن کچھ مسائل بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ سوال ہوتا ہے قربانی کون دے؟ قربانی دینے کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے، اور نصاب کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ سے اس میں ایک طریقہ الگ ہے اور ایک شرط بھی الگ ہے۔ زکوٰۃ میں ہم 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیا کہ ہمارے پاس سونا کتنا ہے، دوسرا ہمارے پاس چاندی کتنی ہے، تیسرا ہمارے پاس کیش کتنا ہے، اور چوتھا ہم اگر کسی کاروبار میں ہیں تو اس کاروبار کا کیپٹل کتنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونا کو اگر آج ہم گرام سے سمجھے تو 80 پہ 7 گرام سونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اتنے سونے کا مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی انسان کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی مقدار آج کے بازار میں 612 گرام ہوتا ہے، لگ بھگ 40,000 روپے کے قریب۔ اگر اتنا ہے تو قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن کیش ہے، اگر 40,000 روپے ہے یا اس کے اوپر ہے، یہ میں مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ 612 گرام چاندی کی قیمت کیا ہوگی یہ اصل سنار بتائے گا، تو اس کو پوچھ کے جو ہے ہم اپنی ٹیلی کر لیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ کیش اگر ہمارے سونے کی قیمت کو پہنچتا ہے تو بھی قربانی واجب، اگر اس سے کم ہے، چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، پھر بھی قربانی واجب۔ اسی طریقے سے اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کا مال کتنا ہے، اگر وہ چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے پھر بھی قربانی واجب۔ یہ زکوٰۃ میں ہوتا ہے، اور یہی طریقہ جو ہے قربانی میں بھی ہے، لیکن ایک طریقہ کیا الگ ہے اس میں کہ زکوٰۃ میں حولان حول ضروری ہے، 1 سال کا گزرنا، لیکن قربانی میں کیا ہے کہ قربانی کے دن اگر آپ اتنے پیسے کے مالک ہو گئے تو قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا جو فرق ہے اس میں وہ یہ کہ زکوٰۃ میں اصل مال سے زائد کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے، ضرورت سے جو زائد مال ہے، جیسے 2 گاڑی ہے کسی کے پاس، ایک گاڑی ضرورت میں ہے اور ایک گاڑی ضرورت میں نہیں ہے، تو چونکہ وہ کھڑی ہے اور ضرورت میں نہیں ہے اور کیش وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف گاڑی ہے، اور گاڑی کی قیمت اگر چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ لہذا جب ہم جانور خریدیں تو ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیں، بچہ نہ خریدیں۔ اگر ہم چھوٹا جانور خریدتے ہیں، چھیلا ہے، چھیلی ہے، دمبا ہے، تو سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر موٹا تازہ ہے اور سال بھر سے کم ہے تو بھی قربانی درست ہے، لیکن کوشش یہ کرے جو تندرست خریدے اور اچھا خریدے، اور اس کو جو ہے سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، بڑے جانور میں نام نہیں لے رہا ہوں، کچھ مجبوریاں ہیں،
بڑے جانور میں اگر کوئی خرید رہا ہے تو 2 سال کا گزرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اونٹ خرید رہا ہے تو 5 سال کا گزرنا اس جانور پر ضروری ہے، 5 سال کی عمر. اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم یہ قربانی دیتے ہو، فضیلت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کو تم اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے تمام تر صغائر گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اس کی نیکیاں کتنی ہیں؟ جتنی اس جانور کے جسم کے اوپر بال ہے، ہر بال کے بدلے آپ کو نیکی ملتی ہے. اسی طریقے سے اس کے خال کی نیکیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اس جانور کو سامنے بلایا جائے گا اور بلا کر اس جانور سے گواہی لے جائے گی کیا تمہیں اس شخص نے جو قربان کی تھی شریعت کے طریقے پہ کی تھی یا نہیں؟ تو اس دن وہ جانور جو ہے گواہی دے گا. چنانچہ قربانی میں ہماری مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے. قربانی سے ہمارے اوپر بڑی بڑی بیماریاں جو ہے ٹل جاتی ہے. چنانچہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ پڑے رہتے ہیں. چونکہ چھوٹا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میں مال نصاب نہیں ہوں. آپ بینک کو بھی دیکھیں، بینک میں کیا اکاؤنٹ ہے. آپ جو ہے بچنے کی کوشش نہ کریں. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. اللہ رب العالمین تمہارے گوشت کو نہیں کھاتا، اللہ تمہارے جانور کے خون کو نہیں پیتا. اللہ رب العالمین تمہاری نیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے جیسا تمہیں حکم دیا تم نے ویسا کیا یا نہیں کیا. مال نصاب ہونا ضروری ہے، چاہے بندہ کماتا ہو یا نہ کماتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری کمائی نہیں ہے. تو کمائی یہ قربانی کے وجوبیت کے لیے شرط نہیں ہے. آپ کے پاس اگر سونا چاندی نصاب کے بقدر ہے تو قربانی واجب ہے، چاہے آپ کماتے ہو یا نہ کماتے ہو. تو ضروری بات یہ ہے کہ ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے قربانی والے عمل کو انجام دے. اور اللہ کے نزدیک اس 3 دن کے اندر قربانی سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. چنانچہ قربانی کیجئے اور اپنے دلوں کا اور اپنے جانوں کا یہ جو ہے ایک قسم کا صدقہ ہے. اس کو اگر ہم کریں گے تو اس کی نیکیاں اور اس کی جو ہے ثواب، اس کا ثواب ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے انشاءاللہ بچائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور پورے امت اسلامیہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کریں.